اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرہا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم خواتین و اعزاز سامعین اکرام، آپ کے سامنے سورہ حج جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 22ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 27 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس تک صرف تمہاری پرہیزگاری ہی پہنچتی ہے۔ اس طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ اس کے بدلے وہ تمہیں ہدایت بخشے اور اسے بزرگی سے یاد کیا کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔ دیکھیں، اس آیت میں اللہ نے جو بات فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ جو تم قربانی کر رہے ہو، یہ جو قربانی کا گوشت ہے، یہ جو جانور کا خون ہے، کچھ بھی تو اللہ کو نہیں پہنچ رہا ہے، نہ ہی وہ کھال، نہ ہی اس کا کھر، یہ ساری چیزیں، یہاں تک کہ اس جانور کا کھر تک بھی تو تم کھا جاتے ہو، لیکن یہ ساری چیزیں گو کہ ساری کی ساری تمہارے مفاد اور تمہارے فائدے کی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ تمہارا تقوی، کہ تم خلوص نیت سے، نیک دلی سے، خوش دلی کے ساتھ اللہ کے حضور یہ قربانی کر رہے ہو۔ تو محترم خواتین و حضرات، آج جو سب سے پہلی بات اس آیت میں آپ کے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ تقوی اور پرہیزگاری۔ آپ نے جتنے بھی جانور ذبح کرنے، اللہ نے آپ کو استطاعت کی ہے، بے شک آپ 10 لاکھ کا جانور ذبح کر دیجئے، بے شک 10 لاکھ کا جانور ذبح کیجیے اگر اللہ نے آپ کو استطاعت بخشی عطا تو۔ لیکن بات اس میں جو سب سے پہلی بات یہ جو اللہ نے مثال دی کہ سب کچھ تم کھا جاتے ہو، یہاں تک کہ جانور کے کھر تک تم کھا جاتے ہو، لیکن ان تمام چیزوں سے اللہ کو کوئی مقصد نہیں ہے کہ تم اللہ کو کتنا پہنچا رہے ہو اور کتنا خود کھا رہے ہو اور کتنا بانٹ رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے محض تقوی اور پرہیزگاری، تمہارے دلوں کی وہ چاہ، تمہارے دلوں کی وہ خوشی، تمہاری دلوں کی وہ رضا جو کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ کے راہ میں لگائی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے۔ بس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ آپ کی یہ اطاعت و فرما برداری، آپ کی یہ جذبہ قربانی، آپ کا یہ ذوق اور شوق اور آپ کی محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، یہ اللہ تک پہنچتا ہے، اس کے علاوہ اللہ تک کچھ بھی نہیں پہنچتا۔ تو سب سے پہلے یوم نحر 10 ذی الحجہ میں جو سب سے پہلے جو آپ کے لیے معاملہ ہے، چاند نکلتی جو سب سے پہلی نیت ہے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر قربانی کرنا، خواہ وہ قربانی کا جانور ایک چھوٹا سا ہو یا بہت بڑا جانور ہو، لیکن آپ کی خواہش آپ کی طرف محض اللہ کی رضا اور خوشی ہونی چاہیے، اور اللہ کی رضا اور خوشی ہے تو آپ کا وہ جانور خواہ چھوٹا ہو خواہ بہت بڑا، یہ اللہ کو مقبول ہو گیا اور آپ نے اللہ کے حضور اپنے تقوی اور پرہیزگاری کو پیش کر دیا، اور یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ اب دوسری بات، اسی آیت سے پہلے ایک آیت ہے جس میں اللہ قربانی کے متعلق فرما رہا ہے، اس کا بھی ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ قربانی کے اونٹوں کو، مثال دی یہاں پہ اونٹ سے، اللہ فرما رہا ہے کہ قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو، جب پہلو کے بل گر پڑے تو ان میں کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے زیر فرما کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ دیکھیں، یہاں پہ بھی وہاں پہ بات ہے تقوی اور پرہیزگاری، اور یہاں پہ بات ہے شکر گزاری کی۔ اللہ نے فرمایا کہ جانور اونٹ کی مثال دی ہے، کہنے لگے یہ تمہارے بس کا نہیں تھا، یہ تمہارے قابو سے باہر تھے، یہ سارے کے سارے جانور تمہارے قابو سے باہر تھے، لیکن اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر صرف اس لیے کیا کہ تاکہ تم اللہ کی شکر گزاری کر سکو۔ اور شکر گزاری کا طریقہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ان کو جب یہ پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ یعنی آپ نے جب یہ جانور ذبح کر دیا، پہلا تو آپ نے تقوی اور پرہیزگاری اللہ کے حضور پیش کر دیا، لیکن اب آپ کے پاس ایک دوسرا حکم ہے کہ جب یہ جانور پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے خود کھاؤ اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔
یعنی آپ خود بھی کھائیں، آپ کو اگر ضرورت ہے آپ جتنا چاہیں اپنے پاس سامان اپنی ضرورت کے مطابق رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ حکم دے رہا ہے کہ قناعت کرنے والوں کو بھی، آپ کے پاس بہت سے ایسے وائٹ کالر لوگ ہیں، آپ کے عزیز و قربا، آپ کے اڑوس و پڑوس، آپ کے دوستوں میں، آپ کے اپنے بچوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ پہ یہ ظاہر نہیں کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کیسا برا وقت ہے۔ آپ کے اپنے عزیز و قربا میں، سگے رشتہ داروں میں، چاچا ماما خالہ پھوپھیوں میں آپ کو ایسے لوگ ہیں جو اپنے حالات آپ سے بتا نہیں رہے ہیں، جو آپ سے اپنی غریبی کا، اپنی غربت کا دکھڑا نہیں رو رہے ہیں، جو آپ کے سامنے اپنے مسائل کو پیش نہیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قناعت پسند ہیں، جو وائٹ کالر لوگ ہیں، جو کسی کو اپنا کچھ بتاتے نہیں ہیں، بس توکل تو اللہ، اللہ پہ توکل کر کے بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ لہٰذا اللہ فرما رہے کہ ایسے متوکل، ایسے توکل کرنے والوں کو اور ایسی قناعت کرنے والوں پہ بھی نظر رکھو۔ اللہ فرما رہا ہے خود بھی کہو اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن میں بہت زیادہ صبر و استقامت نہیں ہے، بہت زیادہ قناعت نہیں ہے، بہت زیادہ اس میں وائٹ کالر نہیں ہے، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، وہ اظہار کر دیتے ہیں کہ میرے گھر میں قربانی نہیں ہو رہی ہے، میرے پاس گوشت کا کوئی آسرا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اس بات کا خیال رکھیے گا، یہ لوگ بھی مستحق ہیں۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ ان سوال کرنے والوں کو، جو لوگ قناعت سے بیٹھے ہوئے ان کو بھی، اور سوال کرنے، غرض یہ کہ آپ کی اس قربانی میں آپ کی اپنی جائز ضرورت کے بعد جو کچھ بھی ہے آپ کے عزیز و قربا، دوست و احباب، سوال کرنے والے، قناعت سے بیٹھے رہنے والوں کے لیے سب کا حصہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی حق تلفی نہیں کریں۔ جس کا حصہ ہے، خواہ اس کے سے میرے تعلقات درست ہیں یا نہیں درست ہیں، مجھے اس کا حصہ، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو، چاہے ہمارے عزیز و قربا ہو، ان کو ضرور اور ضرور پہنچانا چاہیے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اسی لیے میں نے تم کو یہ جانور مسخر کیے، بس تم اللہ کی حضور شکر گزاری کیا کرو۔ اور اب قربانی کی فرضیت، کہ قربانی آپ کے اوپر فرض کیسے ہے، اس کے لیے سورہ حج ہی ہے، اور اس کی آیت نمبر 34 سے اللہ فرما رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، جو کہ مویشی چارپائے اللہ نے ان کو دیے ہیں، ان کو ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیا جائے۔ یہ ہے قربانی کے لیے حکم، یعنی کہ یہ کوئی ہماری امت پہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پہ یہ نئی بات نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اس سے پہلے کی امتوں کو بھی میں نے یہ طریقہ سکھایا، اور وہ بھی اللہ کے رضا اور خوشنودی کی خاطر اللہ کے نام پہ اپنے جانوروں چوپاؤں کی قربانی دیا کرتے تھے اور اللہ کا نام لیتے تھے۔ بالکل اسی طریقے سے سورہ کوثر، جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 108ویں صورت ہے، اس کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو۔ یعنی کہ کس کے لیے؟ اپنے پروردگار کے لیے، محض اپنی رضا اور کوئی دکھاوا، کوئی نمود و نمائش نہیں۔ یہ جو تمہاری نماز ہے یہ خالص تمہارے پروردگار کے لیے ہونی چاہیے، اور یہ جو قربانی ہے یہ خالص تمہارے رب کی خوشنودی اور رضا کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کوئی نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس طریقے سے ہم نے دیکھیں آگے ہم نے اللہ سے ایک وعدہ بھی کیا ہے، سورہ انعام جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 6ٹھی صورت ہے، اس کی 162ویں آیت ہے۔ یہ میرے رب سے میرا ایک عہد ہے، پیکٹ ہے، معاہدہ ہے، ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ آخر یہ سارے کام میں کیوں کروں؟ آخر یہ ساری چیزیں، یہ ساری قربانی، یہ سارے جھمیلے میں کیوں کروں؟ کہ ہم میری نمازیں، میری تمام مراسم عبودیت، یہاں تک کہ میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، لہٰذا میرا یہ سارا کا سارا عمل محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ اب یہ قربانی جو جب تمام امتوں کے لیے تھی، تو اگر ہم اس کی تاریخ کا جائزہ لیں کہ شروع کہاں سے ہوئی ہے، تو آئیے میں آپ کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 اور سورہ مائدہ جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 5ویں صورت ہے، اس کا ترجمہ بیان کروں گا۔ اللہ فرما رہا ہے اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی کم و کاش سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا اور دوسرے کو رد کر دیا گیا۔ یعنی تاریخ قربانی کی کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، اللہ نے اس سلسلے کو جاری رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور دراصل قربانی جو ہے
یہ سنت ابراہیمی ہے، جس میں کہ سورہ صفات کی آیت نمبر 108 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اور پچھلے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر واقعی چھوڑ دیا۔ یہ قربانی کی طرف اشارہ اللہ کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ میں نے پچھلے آنے والوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر جو ہے ان کے درمیان چھوڑ دیا ہے، اور وہ ہمیشہ اس کو یاد کیا کریں گے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو شروع میں فرمایا کہ قربانی کی روح یہ ہے کہ محض آپ کا تقوی اور پرہیزگاری جو ہے یہی اللہ کو پہنچتا ہے۔ اور قربانی کی قبولیت کے متعلق سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ فرما رہا ہے کہ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، خدا پرہیزگاروں کی نیاز کو ہی قبول کرتا ہے۔ تو غرض ان تمام چیزوں سے یہ بات یہ ثابت ہوئی کہ ہمیں قربانی کی نیت محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حوالے سے کرنی چاہیے، اور اپنی تمام تر توجہ محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کی راہ میں صرف کرنا چاہیے، اور اس قربانی کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے پیش کرنا چاہیے، اور اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اس قربانی کو کرنا چاہیے۔ لہذا جان رکھیے کہ محض آپ کا تقوی اور پرہیزگاری اللہ کو پہنچ رہا ہے، نہ کہ خون، نہ کہ گوشت، اور نہ کہ کھر اور پائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس پرہیزگاری والی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو 10 ذی الحجہ یوم نحر اللہ کے حضور سب سے مقبول کام اللہ کی راہ میں جانوروں کی ان چوپاؤں کی قربانی پیش کرنا، جو کہ اللہ کو سب سے زیادہ مقبول ہے۔ تو 10 ذی الحجہ کے اس کام کو نیک نیتی اور خلوص دل سے کر اللہ کے رضا اور خوشنودی کو حاصل کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔